ہماری رائے میں یزید کے بارے میں جو معتدل رائے ہے وہ وہی رائے جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظل العالی کی رائے ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں افراط اور تفریط یہ دونوں غلط راستے ہیں. بعض لوگ تو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اس کے بہت تعریفیں کرتے ہیں. یہ رائے بھی درست رائے نہیں ہے, اور بعض اس کو بہت زیادہ یعنی حضرت حسین کے قتل کا پورا ذمہ دار یزید کو ٹھہراتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو رائے ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نہ تو یزید کو بالکل بے گناہ ٹھہرانا درست ہے, کیونکہ اگرچہ وہ قاتل نہیں تھا مگر اس کے دور حکومت میں قتل ہوا ہے حضرت حسین کا, اور پھر یزید نے ان قاتلوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اتنا ایسا لان تان بھی نہیں کہ اسی کو قاتل ٹھہرایا جائے, کیونکہ اس پہ بھی کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے کہ یزید کی طرف اس قتل کی نسبت کی جائے کہ انہوں نے یزید کی اجازت سے یزید کے حکم سے حضرت حسین کو قتل کیا تھا. تو یہ معتدل رائے ہے. باقی یزید کا ایک تاریخی واقعہ ہے, اس بارے میں بحث مباحثہ کرنا یہ وقت کی بربادی ہے. جو مسائل ہیں جن کا قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا, حلال و حرام اور اپنے فرائض واجبات, ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر کے فرمایا کہ یہ قوم تھی جو گزر چکی, جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے اچھے اعمال ان کا ان کو بدلہ ملے گا, جو برائیاں انہوں نے کی ہوں گی اس کا ان پر وبال آئے گا. تو یزید یا اس جیسے اور بھی دیگر جو حکمران ہیں, اگر انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا تو ان کو بدلہ ملے گا, اگر برائی کی ہوگی تو ان پر اس کا وبال آئے گا. تو ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ ہم کیسے ہیں, ہمارے کیا اعمال ہیں, اس کی طرف توجہ زیادہ دینی چاہیے.